السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے شاندار سنتی میلہ۔ نمائش کی خبر اخبار کے ذریعے سب کو مل گئی تھی۔ ندا، علی اور ہیرا، عادل، اسد اور ارم کو بھی میلے کے بارے میں بتایا تو سب بچوں نے اپنے بڑوں کو بھی راضی کرنا شروع کیا۔ آخر سب کے امی ابو بھی تیار ہو گئے۔ ہفتے کے روز شام کو سب نمائش دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ نمائش کا داخلی دروازہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ٹکٹ لے کر سب اندر داخل ہوئے۔ نمائش میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ چاروں طرف مختلف اشیاء کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں پاکستانی دستکاری سے تعلق رکھتی تھیں۔ کچھ سٹال کھانے پینے کی اشیاء سے سجے ہوئے تھے۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے کھیلوں کے مقابلے تھے۔ مہندی لگانے اور چہرے پر نقش و نگار بنانے والے سٹال بھی تھے۔ سب نے یہ طے کیا کہ پہلے ان تمام سٹالوں پر جائیں گے جن میں پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کی طرف گئے۔ کوز و کری کی صنعت پاکستان میں اپنے عروج پر ہے۔ ٹیکسلا، ملتان، پشاور، گجرات اور ہالہ کے بنے ہوئے خوبصورت اور دیدہ زیب گلدان، پیالے، پلیٹ، سراہیاں، شمعدان اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کی نمائش کی گئی۔ زارا کی امی نے ملتانی گلدان خریدا۔ اسی سٹال کے نزدیک لکڑی کے بنے ہوئے سامان کا سٹال تھا۔ چنیوٹ، گجرات، ہالہ، مظفر آباد اور دیگر مقامات کی لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر، گلدان اور سجاوٹ کی دیگر چیزوں کے اعلیٰ نمونے موجود تھے۔ اسی سٹال پر اونٹ کے چمڑے سے بنی ہوئی دیدہ زیب سجاوٹ کی چیزیں بھی تھیں۔ اس کے بعد ہی سیالکوٹ کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان تھا۔ ہاکی، بلہ، گیند اور فٹ بال وغیرہ۔ یہاں کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ لڑکوں کا دل کھیلوں کا سامان دیکھ کر مچل رہا تھا۔ اپنی امی کو منانے کے لیے علی نے کرکٹ کٹ، حسد نے ہاکی اور عادل نے فٹ بال خریدا۔ قریب ہی برتنوں کا سٹال تھا۔ اس پر سیالکوٹ اور وزیر آباد کے بنے ہوئے چمچے، کانٹے اور چھریاں تھیں۔ ساتھ ہی سٹیل، میلامائن اور پلاسٹک کے برتن بھی تھے۔ اب کپڑوں کے سٹال شروع ہو چکے تھے۔ بلوچی، ملتانی، سواتی، کشمیری، بہاول پوری اور سندھی کڑھائی کے دیدہ زیب سوٹ خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ بلوچی کام کے شیشے لگے گلے، پٹیاں اور کوٹیاں وغیرہ بھی جھلمل کر رہی تھیں۔ ان سٹالوں پر امی کی دلچسپی کا سامان تھا۔ حسد کی امی نے اجرک، ندا کی امی نے کشمیری شال اور زارا کی امی نے چنری کا سوٹ خریدا۔ اب بچوں کو بھوک لگنے لگی۔ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سب بچوں نے بھوک بھوک کا شور کیا۔ بڑوں کو بھی بھوک لگی تھی۔ چاٹ، ٹکے، چرغے، کباب اور برگر، سب نے اپنی اپنی پسند کے کھانے کھائے۔ پھر آئس کریم کا دور چلا۔ اب بڑے ایک طرف بیٹھ گئے اور بچے اپنی اپنی پسند کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ لڑکیوں نے چوڑیاں پہنی اور مہندی لگوائی۔ ہیرا نے چہرے پر پھول بنوائے۔ بڑے لڑکے اور لڑکیاں نشانہ بازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور بہت اچھے نشانے لگائے۔ لکی ڈرا سے علی کے نام ایک گڑیا نکلی۔ ارم کی پرچی پر لکھا، دوبارہ کوشش کیجیے۔ ہیرا جھولے کی طرف بڑھ گئی اور دوسرے بچے سلائیڈ پر چلے گئے۔ رات ہونے لگی تھی۔ سب لوگ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بچوں کو آواز دی۔ سب بچے جمع ہو گئے لیکن ہیرا غائب تھی۔ ہیرا کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھی، علی نے کہا۔ ہر طرف دیکھا گیا لیکن ہیرا کہیں نہ ملی۔ اب تو سب کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اچانک امی کی نظر کھلونے والی دکان پر پڑی جہاں ہیرا شوقین میں رکھی ایک گڑیا کے پاس کھڑی تھی جو امی نے اسے دلانے سے انکار کر دیا تھا۔ امی کو ہیرا پر پیار آ گیا تو انہوں نے اسے وہ گڑیا دلوا دی۔ اب ہیرا کی خوشی قابل دید تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔